السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں آصفہ زہرا۔ شامل کریں گے اب تک ہیڈ لائنز۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر مقبوضہ کشمیر کو ضم کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا جرمن نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا، اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق کشمیر متنازع علاقہ ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں کشمیر کی المیہ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی ملاقات۔ مقبوضہ کشمیر، مغربی سرحد اور داخلی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مقبوضہ کشمیر سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ۔ صوبہ سندھ میں نئی ہلچل۔ ایس ایس پی شکارپور کی ضلع میں بدامنی سے متعلق خفیہ رپورٹ منظر عام پر۔ صوبائی وزیر امتیاز شیخ پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ۔ جرائم پیشہ عناصر کی سرپرستی، اہم عہدوں پر من پسند پولیس افسران کی تعیناتی اور ملزمان کو خفیہ معلومات کی پیشگی فراہمی کا الزام۔ کہا گیا، امتیاز شیخ نے سیاسی مخالفین کے خلاف کرمنل ونگ استعمال کیا۔ امتیاز شیخ کے بھائی مقبول شیخ اور بیٹے بھی ملوث ہیں۔ کارروائی کی سفارش۔ پولیس آفیسر کے الزامات بے بنیاد اور سندھ حکومت کے خلاف سازش ہیں۔ مقصد سندھ حکومت کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ صوبائی وزیر امتیاز شیخ کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں، میرے خلاف رپورٹ ذاتی اناج میں پیش کی گئی۔ ایس ایس پی شکارپور کے آنے کے بعد جرائم میں اضافہ ہوا۔ حفیظ شیخ کا رپورٹ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان۔ آئی جی سندھ کی تبدیلی کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آئی جی سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے پیدا شدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سندھ حکومت کے بھیجے گئے تینوں ناموں پر مشاورت۔ وفاقی حکومت سندھ میں نئے آئی جی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ سندھ حکومت کو پولیس پر سیاست نہیں کرنے دیں گے۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کی پریس کانفرنس۔ کہا، 2008 سے 2013 کے دوران کراچی کے حالات بہت خراب تھے۔ کیا اس وقت کسی آئی جی کو ہٹایا گیا؟ آج سندھ کی تبدیلی کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ مرتضی وہاب کا رد عمل۔ کہا، پنجاب میں 5 اور کے پی میں 4 آئی جیز تبدیل کیے گئے، وہاں تو کوئی سوال نہیں اٹھا۔ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم کو آئی جی سے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر تقرریاں اور تبادلے۔ میجر جنرل بابر افتخار نئے ڈی جی آئی ایس پی آر تعینات۔ میجر جنرل آصف غفور کو جی او سی اوکاڑا بنا دیا گیا۔ میجر جنرل آصف غفور کا سوشل میڈیا پر الوداعی پیغام۔ کہا، میڈیا اور دیگر کی محبت اور تعاون کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ میجر جنرل آصف غفور کا نئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ حکومتی اتحادیوں میں اختلافات۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ خالد مقبول نے وزیر اعظم سے استعفیٰ فوری قبول کرنے کی درخواست بھی کر دی۔ ایم کیو ایم سربراہ نے پریس کانفرنس میں وزارت سے استعفیٰ لیکن حکومت کے ساتھ رہنے کا اعلان کیا تھا۔ نون لیگ نے وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، فیصل واؤڈا جیسے لوگوں کا پارلیمان اور کابینہ میں ہونا ملک کی بدقسمتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا، فیصل واؤڈا نے عمران صاحب کے حکم پر گھٹیا حرکت کی۔ عمران صاحب فیصل واؤڈا سے وزارت اور قومی اسمبلی کی نشست سے فوری استعفیٰ لیں۔ نجی ٹیلی ویژن کے ٹاک شو میں متنازع رویے کا معاملہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے فیصل واؤڈا کے ٹاک شوز میں شرکت کرنے پر 2 ہفتوں کے لیے پابندی لگا دی۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق امان کا ٹویٹ کہتی ہیں، وزیر اعظم نے وفاقی وزیر فیصل واؤڈا سے ان کے رویے پر وضاحت طلب کی ہے۔
سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف نیب کرپشن ریفرنسز کی منظوری۔ آصف زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانے سے گاڑیاں لینے پر ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت اجلاس میں 4 کرپشن تحقیقات اور 9 انکوائریز کی بھی منظوری۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں انور مجید، عبدالغنی مجید کے خلاف بھی ریفرنس منظور۔ جعلی اکاؤنٹس کیس کا معاملہ، نیب نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف تیسرا ریفرنس دائر کر دیا۔ ہریش اینڈ کمپنی ریفرنس میں آصف علی زرداری سمیت 15 ملزمان نامزد۔ نیب کے مطابق ہریش اینڈ کمپنی آصف علی زرداری کی ملکیت پاک لین اسٹیٹ کی فرنٹ کمپنی ہے۔ ہریش اینڈ کمپنی نے سندھ حکومت سے غیر قانونی ٹھیکہ لیا، منصوبہ کاغذات میں مکمل کیا، ٹھیکے کی رقم نوڈیرو ہاؤس پر خرچ کی گئی۔ مالی گوشوارے جمع نہ کرانے والے اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت معطل۔ الیکشن کمیشن نے 318 سے زائد اراکین اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی۔ فواد چودھری، فروغ نسیم، زرتاج گل، طارق بشیر چیمہ، نور الحق قادری بھی شامل۔ سالانہ گوشواروں کی تفصیلات جمع کروانے تک پارلیمنٹیرینز کی رکنیت معطل رہے گی۔ معطل ارکان اسمبلی اجلاس اور قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکتے۔ آف لیگ کے تحفظات دور کریں گے، وزیر اعظم عمران خان کا وزیر پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات میں عزم۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور صوبائی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو صوبائی کابینہ کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ سابق صدر پرویز مشرف نے سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ وکیل سلمان صفدر کی خصوصی عدالت کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی استدعا۔ اپیل میں کہا خصوصی عدالت کی تشکیل بھی غیر آئینی تھی، فیئر ٹرائل کا حق اور بیان ریکارڈ کرانے کا موقع نہیں دیا گیا۔ بچی کے مبینہ اغوا میں مدد کا معاملہ، کوئٹہ کی سیشن عدالت نے سینیٹر سرفراز بگٹی کی درخواست سے ضمانت خارج کر دی، گرفتاری کا حکم۔ ماریہ نامی بچی کی نانی نے بچی کے والد کے خلاف اغوا اور سرفراز بگٹی پر معاونت کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مباحثہ، مقبوضہ وادی کی تازہ ترین صورتحال اور بھارتی پابندیوں کے حوالے سے غور۔ مبصرین کی کونسل میں مسئلہ کشمیر کو زیر بحث لانے کا خیر مقدم، کہا سلامتی کونسل میں بحث وادی کی صورتحال کی سنجیدگی کا اظہار ہے۔ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش ہے۔ P5 نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی اقدامات کو تناؤ بڑھنے کی وجہ قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کی بریفنگ کہتی ہیں سلامتی کونسل کے اجلاس نے پھر سے ثابت کر دیا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ہے اور مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے پر شہباز شریف کا چین سے اظہار تشکر۔ بیان میں کہا سلامتی کونسل مقبوضہ کشمیر کے عوام کا حق خود ارادیت کا وعدہ پورا کرے، مقبوضہ وادی سے کرفیو ختم کرانے اور بھارتی درندگی کے خلاف عملی اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دورہ امریکہ کے دوسرے مرحلے میں واشنگٹن پہنچ گئے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور دیگر اعلیٰ انتظامی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ کی نیو یارک میں سیکریٹری جنرل UN اور دیگر سے ملاقاتیں۔ کشمیر میں مظالم، کرفیو، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ اتحادیوں کے حوالے سے تمام افواہیں دم توڑ گئی ہیں، معاون خصوصی فردوس عاشق خوان کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم اتحادیوں کے ساتھ مل کر عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے لیگل ریفارمز اسٹرکچر کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا بدعنوانی کے خلاف ترجیحات پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم نے موسم کی شدت سے متاثر لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔
बर्फबारी या बर्फानी तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद 104 हो गई। आजाद कश्मीर में अमवात 78 हो गई। वादी सरगन का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। हेलीकॉप्टर्स के जरिए रिलीफ ऑपरेशन दोबारा शुरू। बलूचिस्तान में 3 रोज से जारी बर्फबारी रुक गई। जियारत और कोयटा का जमीनी राब्ता बहाल। संजावी समेत दीगर इलाकों का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। गुजरांवाला में दोस्तों के साथ शीशा पीने वाले बेटे को बाप ने डांट क्या पिलाई। नाहनजार बेटे ने बाप को ही कत्ल कर दिया। वालिद ने दोस्तों के साथ शीशा पीते देखकर थप्पड़ मारा था। गिरफ्तार मुलजिम वलीद का बयान। पुलिस के मुताबिक आबिद सिंधु को उसके बेटे वलीद ने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल किया। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। बाबर आजम कप्तान बरकरार। हारिस रऊफ, एहसान और अम्माद बट पहली बार जगह बनाने में कामयाब। मोहम्मद हफीज और शेब मलिक की वापसी हो गई। वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर ड्रॉप। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाह उल हक का मतलूबा नताइज न आने पर खिलाड़ियों को न घबराने का मशवरा।